قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آپ وہ عظیم نبی ہیں، وہ عظیم رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ظاہر فرمائی۔ آپ نے جھولے میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور طہارت کو ظاہر فرمائی۔ پوچھا جائے کہ کیوں اللہ کے بیٹے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے ان کا باپ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی تعلیمات ارشاد فرمائی، پوری کتاب نازل فرما دی کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی نشانیاں بھی ہیں، اور وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا میں روح پھونکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ وہ عظیم نبی ہیں، وہ عظیم رسول ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں جھولے میں کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بھی ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ظاہر فرمائی۔ ساری کائنات میں عیسیٰ علیہ السلام ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے جھولے میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور طہارت کو ظاہر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ میں وہ بیٹا ہوں جس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ آج عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوچھا جائے کہ کیوں اللہ کے بیٹے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے ان کا باپ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ رب ذوالجلال کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب شہادت عطا فرمائی اپنی والدہ کی طہارت کی، تو آپ نے کس طرح ارشاد فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم نماز ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم دین کی تعلیمات کو سیکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی تعلیمات ارشاد فرمائی، آپ نے تبلیغ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر انجیل نازل فرمائی، پوری کتاب نازل فرما دی۔ بائبل ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی نشانیاں بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں کہ جن کا نام احمد ہوگا، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی۔ بڑی تبلیغ کی، مگر کئی سال تبلیغ کے بعد بھی چند لوگ ایمان لے کر آئے، اور ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن، اینیمیز آپ کے پیچھے لگ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گھر میں جا کے پناہ لی، وہ گھر ویران گھر تھا، اس گھر میں آپ نے پناہ لی، تو باہر آپ کے دشمن آ گئے اور وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ ایسے نبی ہیں جو آسمانوں پر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا، اور جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دیا۔ جب وہ واپس نکلا تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے،
حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو مفصل الفاظ میں کس طرح بیان کیا؟ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، اور لیکن ہم نے ان عیسائیوں کو شبہ میں ڈال دیا۔ یہ عیسائی اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آج تک شبہ میں ہی ہیں، اور آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، حالانکہ یہ عقیدہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ عقیدہ انسان کی نفسیات کے بھی خلاف ہے۔ اب مجھے ایک بات تو بتائیے، عیسائی جسے اپنا لیڈر کہتے ہیں اور اسی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے سولی چڑھا دیا، عجیب سی بات ہے نا؟ یعنی انہیں لیڈر بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے متعلق ایسا عقیدہ بھی رکھ رہے ہیں کہ جو ان کی شخصیت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں آپ تشریف لائیں گے، اور پھر آپ اپنی شریعت نہیں بلکہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیں گے، اور پھر آپ شادی بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ شریعت محمدیہ پر ہی کاربند رہیں گے۔ یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔